دیکھو میں تو یہ بھی آفر دیتی ہے اس باری، میں کہ 8000 میں گھر سجایا ہے، حضرات علماء دی توجہ چالنا، میں کہ 2000 ہور گھت کے دامی امام حسین دے نام دی کی یاد رکھ سے 1000 اور گھت کے 11ویں غوث پاک دی جا یار 1000 اور گھت کے 12ویں مصطفیٰ دی، میں کیا میں تینوں 12000 دینا جے پرنیندی تو پرنال ساڈی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یہ 2 نمبر مولوی اور جی میں دھکے دا عثمانی ہے اور تو ڈان دین وہ بھی گلا کرتا ہے میلاد کو یہ میں اس لیے نہیں مناتا کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا تھا وڈ کے برنے باقی سارے کام صحابہ نے کی طرح کوڑیا۔ اگرچہ میں چھوٹا سی اس ویلے غالباً حفظ دے وچ ہوواں گا جو میرا اگر حافظہ خطا نہیں کھاندا تے وہ ایک جماعت والے مسجد وچ واڑا ہے تو ساڈے بابے ہوروں پوچھو کدے آئے ہو؟ چلا لگیا نہیں ہے تو ابے ہوروں پوچھو چلا کے چاہندی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گئے تھے 40 لیلۃ تو وہ اس لیے میرے ابا جی نے آکھیا او وڈ کے مرنی یہ تینوں موسیٰ دے 40 دیہاڑے یاد ہیں تے آ محمد مصطفیٰ دی 12 ربیع الاول تینوں یاد کیوں نہیں یا مر رہے ہیں؟ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات تے 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام لواں گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، اس نو ضرور حاصل کرنا چاہیے اور اہل اسلام اہل محبت بالخصوص اہل سنت انہاں دا تے ایک شیوا اور وطیرہ اور پہچان او درود پاک ہے۔ لیکن نا ساڈے اے جڑا جدید دور آیا ہے موبائل نے سانو فضول کماں چ زیادہ لا دیتا ہے تے اسی ذکر اور ورد اور وظیفے اور دروداں تو پیچھے ہو گئے ہیں۔ آج دی اس محفل دا پہلا میرا پیغام ہے کہ تھوڑا جا مہربانی کر کے درود پاک والے پاسے آؤ، کیا میں امید کراں کہ آپا درود پڑھاں گے؟ یہ میرا پہلا پیغام ہے، ہن دینا تے پیغام ہی ہوندا ہے، عمل ہن کداں نے نہیں کرنا، اسی آپ ہی کرنا ہے تے مینوں امید ہے بھی تسی کوشش کرو گے کوئی نہ کوئی عمل کرن دی۔ اے ذرا توجہ فرمانا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے مشکات دی شرح کیتی ہے مرآت دے نام تے، اودے وچ آپ نے ایک بڑی ٹاپ دی گل لکھی ہے، آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ درود اتنی کثرت محبت اور شوق دے نال پڑھے بھئی انہوں دعا کرن دا ٹائم نہ لبے یا انہوں بھول جاوے، فرمایا اللہ تعالیٰ مڑ بھی انہوں بن منگیاں ہر چیز عطا فرما دیندا ہے۔ او دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس واسطے اگر چاہندے ہو کہ ساریاں مراداں پوریاں ہو جان تو پھر سانو درود و سلام کثرت دے نال پڑھنا چاہیے۔ اور ایتھے ایک میں بات اور بھی عرض کر دیواں، میری ملت دے حضرات علماء بیٹھے نے کثیر تعداد دے وچ، مینوں انہاں دی دعا مل جائے گی اور آپ کوئی پیغام سن لو گے۔ علماء نے آکھیا کہ کثرت دے نال درود پڑھن دا کی مطلب ہے؟ بے کتنی واری بندہ ایک دیہاڑی دے وچ درود پڑھے تے او کثرت کہلائے گی؟ آیا کہ وہ 5 تسبیحاں پڑھے، 10 پڑھے، گھنٹہ پڑھے، 2 گھنٹے پڑھے، وہ کتنی دیر تک درود پڑھے یا کتنا پڑھے تے او عدد کثرت کہلائے گا؟ یہ بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے نا۔ تے پھر علماء تے صوفیاء نے قلم اٹھایا، انہاں آکھیا جڑی اصحاب بدر دی تعداد ہے نا 313، اگر قرآن دے وچ انہاں دا ذکر پڑھیا جائے تو انہاں نو کثرت دے لفظ دے نال یاد کیتا گیا ہے، اور اے جڑا 313 دا عدد ہے اے عدد کثرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عدد کثرت۔ جڑا 313 واری درود پاک پڑھ لوے، علماء صوفیاء لکھیا او انجے سمجھے جو میں آج دیہاڑی دے وچ کثرت دے نال درود پڑھ لیا۔ کم از کم 313 واری بندہ پڑھ لوے تے کثرت دے وچ شمار ہو جاندا ہے۔ اس واسطے زیادہ دی تو بڑھ حد ہی کوئی نہیں نا، لیکن اے ایک او باؤنڈری ہے بھی بندہ کثرت والی لین دے وچ آ جاندا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ دیکھو جڑا فرسٹ بچہ آندا ہے انہیں 1100 نمبر لینا تے فرسٹ ہونا ہے نا، لیکن فرسٹ ڈویژن 510 نمبر تو شروع ہو جاندی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ بدرا؟ یعنی وہ فرسٹ ڈویژن والی لائن دے وچ آ جاندا ہے، 510 تو جڑے نمبر آئے نا فرسٹ ڈویژن دے نمبر نے، باقی اپنی محنت 1100 پورا کر۔ فرانس سیٹاں نے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، خیر ہے۔ تو صرف یہ دستا پیا بھی عدد کثرت 313 تو شروع ہو جاندا ہے، باقی بھویں 3013 واری پڑھ کہ بھویں 3,13,000 واری پڑھ، وہ مڑ تیری اپنی مرضی ہے۔ تو کیا میں امید کر ساں کہ آپ درود پڑھ سیں؟ اے ہے پہلا پیغام، یہ سمجھ آ گیا تو ہن ذرا اگے ٹورو تاکہ اگلی بات بھی آپ دی خدمت عرض کراں۔ جڑی میں آیت بینہ پڑھی ہے مشہور و معروف، لیکن یہ دامن دے اندر کچھ پھول نے، انہاں نو چن کے اساں خوشبو محسوس کرنی ہے۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ادا تفسیری اور ذہناں دے قریب ترین ترجمہ وہی وے اے محبوب اساں سارے جہاناں واسطے تانوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے، اور اگر لفظی ترجمہ کیتا جائے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔
ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। لیکن ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਰੀ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ महबूब ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਦਾ ਮੋਈ ਦੇ ਇਧਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਸਾਂ ਤਕਰੀਰ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਥਾਈ ਬਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸਲ ਕਲਾਸ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਬੇਸੁਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, लेकिन आ गल्लां करसां ये जे तुहानूं पसंद आ जाण तां सुभान अल्लाह। ठीक है गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुहानूं सारे जहानां वास्ते रहमत बना के भेजिया है। बस ये आयत तय्यबा है, इहदा तर्जमा मफहूम भी अमूमी तौर पर मुसलमानां नूं आंदा है, लेकिन इहदे लफ्ज़ां ते जरा गौर करो। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब असां तुहानूं घलिया है। देखो एक बहुत बड़ा मसला जो मिलाद शरीफ आंदा ना, जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल वो सारे निकल आउंदे ने। जी मिलाद कित्थे लिखिया ते कह कीता ते दलील दिओ ते फलाना दे ढिमकाना जा अण दोतिया तैनू आ जाण ताई नबी पाक दे आमण ते तैनू दलील लभी कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, समझ आ रही है ना यार? क्या पागलपन है लोगों का, मेरी समझ तो गल बाहर है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका ए महबूब असा तुहानू गलिया है। तवज्जो करिया है, जे समझ आ जावे तां अल्लाह ने महबूब नूं गल दिता है ते महबूब दुनिया ते आ गए। इहो तां मिलाद है, होर मिलाद के नु आदे ने यार। अल्लाहु अकबर। तवज्जो मेरे अल फरमाओ, तवज्जो मेरे अल फरमाओ। ए बेटा मोबाइल चो निकली यार, मोबाइल चो मेरी गल सुन लो। ओ वीडियो बनती भी उसको लै लवे है, ये मोबाइल ने तुहानूं तकरीर नहीं सुनन देनी ते मैं इहदा बड़ा खिलाफ हां। मैं अपना भी गड्डी बंद करके रख के आना भी प्यार हो थाई। समझ आ रही है जी? उसकी वजह कि तकरीर कन्ना के चस्के वास्ते नहीं होती, कोई सीखना होंदा है तो थोड़ा जिहा मैनूं टाइम दिओ ताकि आप ना कुछ सीख लईए इत्थे बह के। अरसलनाका असां घलिया तुहानूं, अल्लाह ने अपने हबीब नूं गल दिता ते महबूब आ गए। इहो ते आमद मुस्तफा है, होर हुण की लैणा ही? आदड़ी आमद कहाँ है कुरान में? यहाँ है। और इस जैसी बेशुमार आयात तय्यबात कुरान मजीद बुरहान रशीद ਉਹਦੇ अंदर नूर लहरांदियां तशरीफ फरमा ने, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती पई। अगर आप थोड़ा जिहा तवज्जो करो तो इत्थे एक छोटी जी गल होर भी सुना लवां आप हज़रात। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जिहड़ी आमद है इनू हर मकतबा फिक्र दे बढ़ के लिख के गए ने। बच्चे बिगड़ गए ने, मेरी गल ते गौर नहीं फरमाया आप हज़रात ने। कई बंदे एडे सीरीयस होके बैठे हो भी कि अमानत खयानत हो जाओ, सुभान अल्लाह दे नाल तुसी कह सकते हो मेरा चंद, कोई मसला ही कोई नहीं है। गल सुना सारे लिखे है। मिसाल के तौर पर तुसी आले हदीसां दे मौलवी का नाम मैं तुहानूं दस देना, गाल नहीं मैं कढ़दा, लेकिन मैं गल तो दसना, मेरा हक बनता है ना। एडी भी लोक के तकरीर असा कोई बुरके वाले तो कोई ना होया, असा पेड़े च गल करने वाले बंदे अल्लाह के फजल दे नाल। अहले हदीसां दा मौलवी है, नाम ओदा नवाब सदीक हसन भोपाली है। किताब लिखी सू शमामतुल अंबरिया फी मौलूद खैरिल बरिया। समझ आ रही है? आदा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद ते किताब है ते मैं बड़िया खुशबू वालियां गल्लां लिखियां ने। समझ आ रही? अंबर दियां खुशबू वालियां गल्लां ते हजूर दे मिलाद ते मौलवी है अहले हदीसां दा। कोई अहले हदीस बैठा चल के अपने मौलवी कोल किताब लैके पढ़ सकता है। उहदे अंदर पहले 15 सफ़ियां दे विच कितने जी, पहले ज्यादा अगे नहीं जाना, पहले 15 सफ़ियां दे विच उन्हें गल लिखी है। वैसे तो सारी किताब ही मिलाद मुस्तफा ते लिखी सूँ भी हजूर इस तरह दुनिया ते आए, ए बरकत ए बरकत ए बरकत। इहो मिलाद है कि हजूर दी आमद और आप दी बरकत नूं जिक्र किया जाए। लेकिन अजकल दे नहीं मंदे, वखरी गल है। लेकिन तुहाडे अब्बा जी ने की लिखिया है जरा गौर दे नाल सुनिया है। मैं अदब दे लफ्ज़ बोल रहा, बेअदबी वाले नहीं। वो लिखदा है हजरत का मिलाद सुन के, अब जुमले पे गौर करें, हजरत का मिलाद सुन के जिसके दिल में खुशी ना जाए वो मुसलमान का दिल हो ही नहीं सकता है। मैं क्या पुत्र सानू ये सौदा पसंद है, सुन्नी बन के बोलो। ऐ हुण जितना सोशल मीडिया चाक वे जितने इतराज करते पे उसे कंपनी देन। मैं क्या हुण तुसी कौन हो? अपना तायन करो, किताब भी तुहाडा, फतवा भी तुहाडा, मौलवी भी तुहाडा, तायन भी तुसी करना ना करो इस तरह। तुहाडे वड़कियां लिखिया है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद तो बगैर और ये खुशी तो बगैर और ये शुक्र करने तो बगैर तुहाडा गुजारा नहीं है, याद रख लवे है। लेकिन उन्हें लिखे है बच्चे बिगड़ गए, एक बखरी गल, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं। असी भी चेहरा विखाते रहांगे। हुण असी शीशा लई बने, मुंह विखाने हुण जिन्होंने मुंह घोड़ा लगे शीशा ना बने, मुंह सीधा करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात?
کیوں حضرت جی؟ وہ صرف منہ سیدھا کرے، میں تو شیشہ بھی کھیندا بیٹھا میں آئے ہے ہی۔ دیوبندیاں دے مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں تسی چاہ کے ویکھو، نے کتاب لکھی ہے میلاد، او دا نام ہی میلاد مصطفیٰ ہے، لیکن اج کل اپنے مکتبیاں تے نہیں بیچ دے، لیکن صدقے جاواں ساڈے علماء نے رکھی ہوئی نے۔ لیکن اس تو بھی ایک اگلی گل دساں، ایک کتاب ہے جڑی ہے لیکن ساڈے لوکاں نوں پڑھن دی عادت کوئی نہیں نا، اس واسطے کئی گلاں دا نہیں پتا، اہل علم نوں پتہ ہے، عوام تساں بھی ایہو گلاں یاد رکھیاں کرو۔ کتاب لکھی ہے اشرف تھانوی نے، او دا نام ہے نشر الطیب۔ اینو چک لو، ایدا مقدمہ پڑھنا ہے جہدے وچ اس لکھیا بھی میں کتاب کیوں لکھی ہے۔ میں کہ دس بھائی کیوں لکھی ہے؟ او دے مقدمے پتہ کی لکھدا ہے؟ میں لبے لباب دیندا پیا۔ آدھا جی ساڈے علاقے چ بیماری پھیل گئی طاعون دی، اونوں کرونا سمجھ لو، اج کل جویں کرونا پھیل گیا، بندے مرن پے 10-10 20-20 تے جناب تڑتلی پی گئی تے جنازے ہی اٹھن تے بڑا حیرانگی ہو گئی، یہ کی بنیا؟ اے کتاب دے موڈے چ لکھدا پیا ہے، سمجھ آ رہی؟ دیوبندیاں دا مولوی ہے، موڈے چ لکھدا پیا ہے، اور میں صرف معلومات تانوں دے رہا یار، باقی نوں مننا چاہیے، وڈکیاں نوں من لو، ایویں لڑائیاں گتی ودیو، امت چ تفرقے پاؤندے ودیو، سدھے ہو مرو، اپنے وڈی کنوں پڑھو۔ دیکھو میں گال نہیں نہ کر رہا، میں توجہ دلا رہے، اپنیاں تے پڑھ لے، مسئلے تیرے حل ہو جان، یار ایویں ڈرامے کردے ودیو۔ ہن اونے پتہ کی لکھیا ہے؟ وہ کہندا جی میں بڑا پریشان ہویا، بھی لگدا ہے مولوی وارا تیرا بھی آ گیا ہے، پریشان میں بڑا ہویا، نال یاد ہے بھی میرے نہ ذہن چ خیال آیا بھی بزرگاں لکھیا ہے جتھے میلاد ہوے بیماریاں نس جاندیاں نے۔ آدھا میرے ذہن چ خیال آیا، ہن میں میلاد کر تے سکدا نہیں، بندے تے میں اکٹھے نہیں کر سکدا، لیکن میرے دل چ مان خیال آیا یار کیویں یہ ہو سکدا بھی میں نبی دا میلاد لکھاں تے یہ بیماری نس جاوے۔ آدھا جی میں قلم چکی ہے، اچھا اس کتاب دا جڑا پہلا باب بنیا سنا او دا نام ہے نور محمدی۔ میں کہہ لو ڈبل کام ہویا پیا نے، میلاد دی برکت ہی ہے تے نور محمدی بھی آیا پیا نے، اور او دے وچ 7 حدیثاں لکھیاں، ویسے نمبر 5 دی بندی ہے لیکن او ضمن اگر ویکھیا جائے تضمین دے طور تے او 7 ہیں، 7 حدیثاں نبی پاک دے نور تے لکھ چھڑیاں۔ میں کہا بھی چلو میلاد والا مسئلہ بھی مان جاؤ تے نور والا بھی مان جاؤ۔ آدھا جی میں نبی پاک دی آمد تے قلم چکیا تے مڈو قلم، میں کہ نور تو گال چھڑاں گے، حقیقت محمدیہ، تخلیق محمدی۔ او تو آدھا جدو میں لکھیا نا، ایک دیاڑے میں لکھدا رہا، ساری دیاڑ شام ہوئی نا تو میں اپنے جڑے کو نال رہن والے بندے سی انہاں نوں آکھیا پتہ کرو اج علاقے چ کی بنیا ہے۔ انہاں مینوں علاقے چ نکل کے خبر لے کے آ کے دسیا عشاء تو بعد، انہاں آکھیا بھی اج بندہ مویا کوئی نہیں۔ ہن اپنی ذمہ داری تے جڑا جیندا بیٹھا بولے سی، باقی تے مڑ میں تھوڑا گستاخ ویکھے ہی کوئی نہیں، سمجھ آمدی بھائی؟ آدھا جی مینوں اپنی کتاب دے بھی لکھدا ہے، آدھا یہ برکت ہے حضرت کے میلاد کی۔ میں کہا یار اے گل مقدمے دے وچ لکھی، آدھا موڑ میں نیت کیتی ہے اس بیماری نوں میں نساونا ہے، مکاونا ہے۔ آدھا کیویں؟ آدھا جی میں کتاب دا تہیہ کیتا بھی مکمل، نور محمدی تو لے کے آقا کریم علیہ السلام دے پردہ کرن تک، میلاد بھی لکھیا سو، نور محمدی بھی لکھیا ہے، آپ دا بچپن بھی لکھیا ہے، آپ دی سیرت بھی لکھی ہے، مختصر کر کے۔ اگو پتہ کی آدھا پہ آئی؟ آدھا جیڑے دیڑے کتاب مکی ہے بیماری بھی دنیا چ مک گئی ہے۔ میں کہا یار ہن میں تانوں کیویں دساں، پچھلے جڑے بچے بگڑے ودے ہو تانوں میں کیویں دساں یار؟ اوے پڑھ لو کتاباں، ایویں امت نوں ٹرک دی بتی مگر لائی پھر دیو، ساریاں میلاد تے گل لکھی ہے۔ طریقہ کار تے تانوں اختلاف ہو سکدا ہے، طریقہ کار تے، لیکن میلاد تے نہیں۔ میں کی آکھیا میلاد تے طریقہ کار تے اختلاف ہو سکدا ہے۔ کوئی بندہ کہندا مینوں اے نہیں پسند، اے نہیں پسند، اوہ وکھری گل ہے، او تیری پسند بھی میں سیٹ کر لواں گا، سمجھ آمدی پئی ہے نا؟ وہ بھی سیٹ کر لواں گا، ٹینشن نہ تو لے، لیکن پہلو عدے تے آ بھئی ہے تے جائز نا۔ میں صرف 2 کتاباں اور 2 مولویاں اور 2 مسلکاں دے حوالے دتن۔ گرامی قدر حضرات، رہ گئی سنیاں دی گل، اللہ اکبر۔ دیکھو ایک دلیل قرآن دے وچوں لے لو، قرآن مجید دے وچ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ اے جو ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم پاک، توجہ ہے؟ اے جنہ ہستیاں دے میں نام لین، انہاں دا میلاد قرآن دے وچ رب نے بیان فرمایا، اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمایا۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے، علماء فرماندے نے اہل علم بندے تے عیاں ہو جاندا ہے میلاد بیان کرنا تے رب دی سنت بن گئی۔ اچھا اتنے ایک بھی سوال اٹھایا، اے مفتی احمد یار خنیمی تے اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے، بڑے بڑے سوال چکدے سن۔ نبی پاک دا میلاد اللہ رب العزت نے صراحتاً نہیں بیان کیتا جویں انہاں دا بیان کیتا ہے، اشارتاً کنایتاً اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میلاد ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میلاد ہے، رسول آ گیا تواڈے ال، سمجھ آ رہی ہے؟ واما بنعمت ربک فحدث، میلاد ہے، اللہ دی نعمت ملے تے چرچا کر، نعمت مصطفیٰ ہے۔
قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، میری رحمت فضل آوے تو خوشیاں کر، میلاد ہے۔ اور اشرف تھانوی دیوبندی نے ایو آیت لکھ کے استدلال کیتا ہے، اور سا کیا رحمت بھی مصطفیٰ ہے، فضل بھی مصطفیٰ ہے، تے خوشی ساڑھے تے ضروری ہو گئی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ سارے پیار کے ساتھ۔ سمجھ ہم دی پئی ہے؟ اشارتاً کنایتاً بیان فرمایا، صراحتاً نہیں بیان کیتا۔ کیوں؟ جواب سنو ایدہ کیا، توجہ میں ادھر رکھیا باؤا، ایدہ جواب ہے فرما اگر اللہ صراحتاً بیان کردا نا تے آج کل دے جڑے منکرین میلاد آن انہاں آکھنا تسی نا صرف وہ لفظ وہ واقعہ بیان کرو جڑا رب قرآن نے بیان کیتا ہے، اگا پیچھے نہ بیان کریا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب دے تذکرے ہومن تے قید ہو جاون۔ ہائے 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 ہائے، محبوب دے تذکرے ہومن اور لفظاں تے لعنت قید ہو جا نہیں۔ اللہ نے صرف یہ دسیا جدو رحمت آوے خوشی کرو، فضل آوے خوشی کرو، جدو میری نعمت آوے خوشی کرو، اور جدو میری رحمت ملے خوشی کرو۔ تے فرمایا تواڈے واسطے کھلیاں چھٹیاں نے، بس جیڑا بھی کام کرنا شریعت دے مخالف نہ ہوئے، باقی ہر شے تواڈے واسطے جائز ہی ہوندی چلی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا جڑا ذکر ہے ہر قسم دی قید تو پاک۔ وہ کو سمجھ آئی ہے؟ صرف قید اتنی ہے شریعت دے مخالف نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی گل، باقی سب جائز۔ اس واسطے صراحتاً بیان نہیں کیتا، نہیں تو کئی کڑمے اے آکھنا ہے بھی جی میں ایتھے ہے نا یہ چار پائیں لینا یہ ملا دے باقی چھڈو، نہیں چپ کر۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا اشارتاً کنایتاً بیان فرمایا، اور پھر او دی اصل تفسیر مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس دے نال فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے صراحتاً قرآن دے وچ نہیں آیا۔ لیکن یہ گل تے ہے نا، ہن ویکھو میں ایک واری چھوٹا ہوندا سی، ساڈا شروع تو گھر الحمدللہ مسلک عقیدے اور مسلک رضا نال پیار کرن والا ہے۔ اگرچہ میں چھوٹا سی اس ویلے غالباً حفظ دے وچ ہوواں گا، جو میرا اگر حافظہ خطا نہیں کھاندا تے وہ ایک جماعت والے مسجد وچ واڑا ہے، تو ساڈے بابے ہوروں پوچھو کدے آئے ہو؟ اے چلا لگیا نے، تو ابے ہوروں پوچھو وے چلا کے چاہندی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گئے تھے 40 لیلۃ، تو وہ اس لیے میرے ابا جی نے آکھیا او وڈ کے مرنی یہ تینوں موسیٰ دے 40 دیاڑے یاد ہیں تے آ محمد مصطفیٰ دی 12 ربیع الاول تینوں یاد کیوں نہیں؟ یا مر رہے ہیں۔ فرانسی ٹالیاں مانتا بھی بولے سن کہ کوئی نہ بولے سن میرے سامنے والیاں ڈرامے کرتے ہو یار، یعنی تانوں پہلیاں دیاں نسبتاں یاد ہیں، تانوں اپنے نبی دی نسبت ہی کوئی نہیں یاد۔ نبی پاک دی نسبت 12 ہے نا، اس 12 تو نس دے ہو، 40 والی یاد ہے تو 12 والی بھی یاد کر، مر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تھوڑی تھوڑی سمجھنے والی ہوتی ہے۔ جیڑی میں گل کردا پیا نا او میرے بھائی، اگر تانوں موسیٰ علیہ السلام دے 40 دیاڑے یاد ہیں، باقی سارا کوئی یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ قرآن یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام دا میلاد قرآن یاد ہے، تو پھر او سنت تے بھی عمل کر دے ہو تے مڑ انہاں نبیاں دے میلاد نو یاد کر کے نبی دا میلاد یاد کیوں نہیں کر دے؟ ہن سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ اچھا اگر اس مسئلے نو میں تھوڑا جا ہور کھولاں تے سمجھ لو گے سارے برا۔ پہلی بات۔ دوسری بات ہے اے میلاد رب دی سنت ہے، قرآن دے وچ ہے، بیان کیتا ہے، لہذا ساڈے نبی دی بھی بیان کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ اے استاد جی یہ خود منایا تے مولوی کیوں نہیں مندے؟ میں کہا یار نبی پاک نے داڑھی رکھی مڑ تسی کیوں نہیں رکھ دے؟ نبی پاک نے پڑھی رکھی تسی کیوں نہیں رکھ دے؟ یہ تو مطلب تسی ساریاں نہیں مندے۔ اسی طرح بے ایمان مولوی بھی ہوندے نے جڑے ساریاں نہیں مندے۔ بولتا صحیح نہ یار ہے، ہن اس گل نو سمجھ ہے۔ لیکن جڑا عاشق مولوی، میں بے ایمان مولوی دی گل کیتی ہے، اور جی میں ڈیزل ہے اسی تو مڑ خادم رضوی والے ہیں نا، سمجھ آ رہی نا؟ اے 2 نمبر مولوی، اور جی میں وہ دھکے دا عثمانی ہے، اور تو ڈان دین وہ بھی گلاں کرتا ہے یا میلاد کو یہ میں اس لیے نہیں مناتا کہ یہ صحابہ نے نہیں منایا تھا، وڈ کے برنے باقی سارے کام صحابہ نے کی طرح کوڑیا ڈب کے نہیں مردہ تو شرم تے حیا نہیں آؤں دی۔ اسی تے مو ڈاکٹر جلالی آڑے آئے نا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ چبلا مار دینے لوگ جناب پتہ ہی کوئی نہیں نانو، او جی جیسے صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ اور بھائی دے بے کھائی تیرے رانج راضی کر سجے تو تھوڑی توجہ نال بلندہ آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور ہر سوموار دا روزہ رکھ دے ہو؟ جی ہاں۔ کیوں؟ آپ نے 2 چیزیں مینشن فرمائیاں، واضح فرمائیاں۔ فرما فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، فرما اسے دیاڑ میں پیدا ہویا، اسے دیاڑ میرے اتے وحی آئی ہے۔ پیدا ہونا میلاد دا دیاڑا ہے، قرآن نازل ہونا نزول قرآن دا ہے،
میں پنجابی ترجمہ کرا تو میرے نبی نے پتہ کیا آکھیا دو شیاں دی وجہ تو میں سوار دا روزہ رکھنا کیڑا فرمایا ایک قرآن آیا آئی تے دعا قرآن والا آپ آیا آئی جزاک اللہ اے دو وجہ تو میں روزہ رکھدا پیا لیکن آج کل مولویاں اپنے رویے بدل دیتے سنیاں تو علاوہ دی گل کردا پیا جدوں قرآن ہوندا ہے نا او 27ویں دی رات نو سارے مسجد تے بیٹھے ہوندے نے محفل کر رہے ہیں جشن قرآن ہے ختم قرآن ہے نزول قرآن بڑھ کے مرنی حضور دی حدیث دسی پئی ہے دو چیزاں تے جشن ہے قرآن دے آمن تے بھی ہے تے قرآن والے دے آمن تے بھی ہے جے 27ویں رات تو جشن کر سکنا ہے قرآن دا تے 12 ربیع الاول قرآن والے دا کیوں نہیں کر سکدا دس تے صحیح نہ کیوں نہیں کر سکدا اور سنو ایتھے بعض یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل وہ آ جاندن پتہ کی آدن وہ جی نبی آئے تھے تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو تم جانے کا غم کیوں نہیں کرتے ہو میں کہا جانے کا غم وہ کر لے جس کا نبی مر گیا میرا کل بھی زندہ تھا میرا آج بھی زندہ ہے اور اگلے جملے پر بھی سنی بولے دوسرا نہیں ایدے ویکھو چھنکنے میرے ال ویکھ سبحان اللہ بھی کہلا ایدے منہ والی ویکھی جانا ایدے کہ میرے ال ویکھنا یار واہ بھائی واہ اگلی گل سنی ذرا توجہ دے نال نبی آئے تھے تو آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم ہو بے غیرتا میرا نبی آیا ہے تو مڑ گیا نہیں آج بھی کلمے دا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے ہاتھ چاہ کے بولو سنی بان کے بولو کٹڑ سنی بان کے بولو آج بھی کلمے دا ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں آج بھی ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول کون آ جائے آئے تھے اور تو قادیانیاں واسطے راستہ کھول دا پیا نبی آئے تو چلے گئے ہن نویں دی لوڑ ہے نہیں والعصر فرمایا محبوب تیرے زمانے دی قسم یہ زمانہ سارا مصطفیٰ دا ہے آج سانو کئی گوڑے آندے اے مسجد میں تم نے لائٹ لگائی ہے گھر سجایا ہے نبی کے زمانے میں تھا اب میں کہا جی ماں دا دودھ پیتے ہی تے پیو دا حلالی پتر ہے 10 یہ زمانہ کہتا ہے آخر زمانہ تے بھی مصطفیٰ دا ہے میں کہا مڑ بوتھا بند رکھ کر یہ بھی مصطفیٰ کا ہے توجہ ہے زمانہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا زمانہ آج بھی تو کی کہنا کہ وہ زمانہ مصطفیٰ دا سی تو ہون چھڑ دے بھی ہے پر باندار رہو زمانہ حضور کا ہے یہ تو قادیانی بات سے راہ کھول دے بہن بات وہ آکھن کہ ہاں وہ نبی آیا تھا تو وہ چلا گیا تو اب تو نیا کی ضرورت ہے ہاں قادیانی یہ تو کہتے ہیں اتنا دیر ہو گئی ہے میں کہا بلے ہو شیرہ ساڑھے قرآن دی ایڈی طاقت اتنا اور دیر ہو جاوے تامی تر و تازہ رہے گا اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو فران سی ٹانلے ہو تو کہنے کا مقصد یہ یار لوگ آ جاتے ہیں جتنے یتیم ہیں آئے تھے تو آنے کی خوشی گئے تھے تو جانے کا کام کیوں نہیں کرتے میں کہا کلمہ پڑھے ہوئی جیا میں کہا کام بانٹ نہ لئیے کیویں میں کہا آنے کی خوشی ہم کر لیتے ہیں جانے کا غم تو کر لے رال مل کے کر لینے نہیں ہم یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے میں کہا سیکھو یہ چوپ بیٹھو کی مسئلہ ہے تو وہ پیر بھائی خیر ہے کچھ بھی نہیں کرتے سیکھو کون ہوندے ہو کی مسئلہ ہے یہ ضروری ہے میں کہا ضروری ہے میں تینوں مسئلہ دس دینا حضرات علماء بیٹھن انشاءاللہ تائید کریں گے تسی ذرا غور کرے نبی پاک نے فرمایا جس ویلے کوئی مسلمان دے گھر بچہ پیدا ہوئے ادا عقیقہ کرو میں کہا دسو مولوی عقیقہ کے آخر یہ تو ولادت دی خوشی دا کھانا ہوندا ہے تو نسل مکی ہر بندے جمن تے خوشی کرن دا آرڈر تے ہون تک ہے تو کہ میں کہنا ضروری نہیں ہے ضروری پیڑے نکل اسلام دے اندر غم 3 دن واسطے ہے بس اس تو علاوہ غم دی اجازت دی خوشی فرمایا جدو تائی مرضی کر اور میں اگلی گال بھی دساں بس اوقات جڑی خوشی ہوندی ہے تو عبادت کر کے اتنا ثواب نہیں لے سکتا جتنا خوشی تے لے جائیں گا ہوئی ہوئی اتاری صاحب ہے تو کڑی گال چکیتی ہے میں کہوں تیرا واہی کو نہیں تیرا میں کیویں دساں دسنا بھائی تیرا واہی کو نہیں نگلاں دے نال تو تیرا پرہیزی بنیا کھلوتا سارے نو شیر کے تو لائی کھلوتا سارے نو مسلمانوں تو باہر کڑی کھلوتا ہے پتہ نہیں تو کینوں جنت لے کے جانا پتہ نہیں تیری جنت کیڑی ہے تو کرو کی ہے قوم دے نال ڈرامے نہ کر اے جڑے کر میں انہاں نوں کہہ رہا یہ تو ویڈیو بن دی بھی نا پیغام بڑی دور جانا تو ہم تو سمجھا رہے ہیں ضمیر دے دروازے تے دستک پیا دینا اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا جدو میری رحمت اور فضل ملے تو خوشی کر یار ایتھے علماء تفسیر نو پڑھ کے ویکھو نہ کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں آکھیا فلیعبدوا فلیرکعوا فلیسجدوا کیوں جی مفتی صاحب فرمایا فل یفرحوا خوشی کرو
اللہ نے نہیں آخیا 2 نفل چ پڑھی مینوں سجدہ چکری میری تلاوت چکری بول تو صحیح نا یار گل سمجھ تو صحیح نا اے دا مطلب ہے نکلیا کہ ہر جگہ تے عبادت نہیں کیتا خوشی بھی ہے اور میں جڑی گل کیتی ہے خوشی دا ثواب بس اوقات عبادت تو اگے ٹپ جاتا کیویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ویکھنا 15 لاکھ روپیہ بھر کے جا حج تے اتنے ایک بھی مناسک دے وچوں منسک رہ گیا تیرا کام ہو جانا ہی سمجھ آ رہی ہے لیکن قبول آئی دا ثواب چاہیے ہی اکھے جی کیویں نبی پاک نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال علیہ السلام اے ہن خوشی دا مسئلہ ہی فرمایا جیڑا خوش نصیب بچہ اپنے ماں پیو دے چہرے نو خوشی نال ویکھے خوشی نال اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دے اور کتھے تیرا 15 لاکھ تے بھر کے گیا کتھے تیرا خوشی اور سال چھکو باری اتنے حج کر سکنا وہ 5 دیہڑے جڑے خاص ہوندے نے انہاں دے وچ بھی ہکو حج ہونا ہی نبی پاک کول پوچھا گیا حضور ماں پیو دا چہرہ کتنی باری ویکھیے فرمایا تو دیہڑی ہے 100 باری ویکھ تے 100 حج لے جا میرا پوتر تینوں خوشی تیری عبادت تو اگے لے جائے گی سان تو پتہ ہی کوئی نہیں سی تو میں کہ سننی بن سنیا تو علاوہ تمہیں مسئلہ کون سمجھائے گا اللہ اکبر چلو ایک اور اینگل نال مسئلہ سمجھا دے میں خوشی والا اب بولو تو صحیح چاہ ایدے ویکھیا ہے مسئلہ علماء دی خدمت وچ میرا سبق ہے یہ تمہیں دعاواں دے سن تسی جتنے بھرا بیٹھو نا توجہ اے خوشی والی گل سنو بھائیا لوکاں ڈرامے بنا خوشی کرتے ہو جو یہ اتنے چپ چپ چھنکنے گل سن تو سنی تو اپنا عقیدہ مضبوط کر میں نبی پاک دی عزت اور صحابہ اور اہل بیت اور ولی میں بڑا جذباتی ہوں میرے کو برداشت نہیں ہوندا میرے کو سامنے ہوئے شاید میں ممتاز قادری والا کام ہے میں بدماش بنے ہونے کہ کتے ریت بھوک دے نبی پاک دے میلاد ویکھ کے جھنڈے ویکھ کے جنیاں ویکھ کے جلوس ویکھ کے لیٹا ویکھ کے اور تیرے ڈھڈے پیڑ کیوں اٹھیندی ہے اگر امت نبی دے نال جڑ گئی ہے تے جڑن دے نا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو اس معاملے دے اندر میرے کو نہ میریاں بریکاں نے تے نہ میرے باس بور چھاتا لگے رہی ہوندا ہے لیکن اے سنیا خوشی کرن دا ثواب سالے ایک باری حج ہے ایتھے ایک دیہڑی 100 باری 70 باری یہ دا مطلب یہ نکلے تیری عبادت نو اتنے نالے جتھے کتے خوشی لے جائے گی ہن چانن ہوئے گی اس واسطے فرمایا جس جڑی میری رحمت فضل ملے تو مڑ عبادت واسطے تینوں 5 ٹائم دسن تو وہ کر لا بڑی گل ہے جڑے دیہڑے میری رحمت ملے مڑ خوشی بھی کر لوں اے مسئلہ ہے اصل دوئی مثال بھی دینا اے حضرات علماء بیٹھن انہاں نوں تسی بے شک پوچھ لو میرا مسئلہ غلط ہوئے تو مینوں بے شک ٹوکو جے صحیح ہے تو تسا سارے غور کرے عید والے دیہڑے علماء نے فرمایا عید دی نماز تو پہلو بعد بندے نفل نہیں پڑھنے بڑا ڈوگا جہا مسئلہ ہے سمجھا کے ہائے 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 نفل نہیں پڑھنے کیوں اس جڑے مڑ کرنا کی ہے فرمایا فجر پڑھ کے اس تو بعد عید پڑھنی ہے اس تو بعد زہر اثر باقی مڑ نفل کیوں نہیں پڑھنے کی کرنا ہے فرمایا صرف مسلمانوں خوش ہو کے ملدیاں رہنا ہائے 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 کیوں جی مفتی صاحب بول گئے اور فرمایا نفلاں تو بھی ود کے ثواب مسلمان نال خوش ہو کے مل لینا کدے گئے تیریاں عبادتیں دس نہ مینوں میرا پوتر کدائیں خوشی ٹپ جاندی ہے اگے اور اگلی گل بھی کراں حیاتی کداں یاد کرتے اس گل نو میرا پوتر لاکھ روپیہ لین والا بھی تینوں نقطہ دس جاوے تو گل ہوئی یہ میں اس تو دسدا پیا میرا دوڑیاں مائیاں چ اپنے روپیے نہ ونجا کدی اس طرح بہ کے سبق بھی سنیا کر جیڑی عبادت ہے نا انہیں صرف انہوں فائدہ دینا ہے جیڑا مسلمان ہوئے تو دا ایمان سلامت رہے اگر ایمان سلامت رہے انہوں فائدہ رہے جیڑی خوشی ہے اور اگلی گل وہ بھی مصطفیٰ دی وہ بھی میلاد دی میں ایک دلیل دے میں لگیا ترکڑا ہو کے بولیں وہ بندے نے کلمہ نہ بھی پڑھیا ہوئے خوشی کر جاوے اللہ قبر دے وچ پھر بھی انہوں ثواب دیندا ہے او دا اجر دیندا ہے اور پھر اوے سمر صاحب کی کار کیتی جانا چاہے بخاری شریف کھول ابو لہب نے نبی پاک دے جمن تے صرف سویبہ نو آکھیا جا میں تینوں آزاد کیتا ہے اتنی خوشی کیتی ہے تے قبر دے وچ او سوار والے دیاڑے اتھوں پانی نکلدا پیا بولو یار سارے بولو
جزاک اللہ بھی جزاک اللہ. جڑے نہیں بولے اللہ کر کے گھر جاؤ تو نال کوئی بھی نہ بولے. بیٹھے ہو ہاں یہ میری کدی کدار قبول ہو جاندی ہے. اکاڑیوں نکلدے فیصلہ آباد روڈ تے شوگر مل دے سامنے پنڈ سی, اتنے میں تقریر کی بندہ سامنے بیٹھا بولے کوئی نہ. میں کہ اللہ کر کے گھر جا میں تیرے کوئی بھی نہ بولے. قسم بخدا میں مسجد بیٹھا, میں جدو اپنے گھر دا موڑ پورا 2.5 گھنٹے لگے میں گھر جاندے, میں موڑ مڑیو نا تو پتہ نہیں اس کی تو نمبر لیا بیچارے نے. میں سمر صاحب السلام علیکم, آخے تو ولی ہے. میں کہ کی ہویا کون ہے تو خیر ہے. اس آخیا بڑیا میں آج تیری کرامت بیان کروں. میں تھوڑی جا چوڑا شوڑا ہویا پتہ نہیں کیڑی کرامت بیان کروں. اس آخیا میں وہ جڑا تیرے سامنے بہ کے نہ سو بولیندا پیا. میں کہ ہن کی ہویا. اس آخیا 2.5 گھنٹے ہو گئے میرا بوا کھولدا ہی کوئی نہیں پیا. سبحان اللہ دا کہے چھڈ ہن بولنا چنگا راسے نہیں تو باہر راسے میرا پوتر ہے. ہائے 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 ہائے. میں آخیا مڑ تینوں آخیا نا بھی حضور دی میں نام تے بول, حضور دی محفل چ بول. اچھا بھائی توجہ ادھر میں رکھیا ہے. او کو گل سمجھ آئی خوشی والی کہ کوئی نہ آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ خوشی کر. اور ابو لہب نے کیڑی شے دی خوشی کی تھی حضور دے آمن دی. اچھا انہوں یہ کوئی نہ پتا بھی یہ رسول ہے. ہائے 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 ہائے. ایو گل امام قسطلانی لکھی ہے, ایو گل حضرت شیخ محقق نے لکھی ہے. ہوں جملے تے میں نہیں تو کہنا بولو سمجھ آوے. فرمایا انہوں تو پتہ ہی کوئی نہ بھی کون ہے, انہیں صرف بطریہ سمجھ کے نا تے خوشی کی تھی تے اللہ نے انہوں بھی قبر دے وچ محروم نہیں کیتا. او تو رسول اللہ سمجھ کے خوشی کریں گا تینوں ثواب کی. جزاک اللہ. گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نوں؟ خوشی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں وڈ کے مر نہیں. میلاد تے خوشی تو یقین اللہ تے کر جنے کلمہ نہیں پڑھیا انہوں بھی اجر لب گیا. اور تو کلمہ پڑھی بیٹھا ہے. مخالفت کرنا والے میں تائیں پوچھا بھی تو سکھ ہیں, میرا اتنا تو حق بنتا نا پوچھا بھی تو سکھ ہیں. خیر ہی تینوں کہڑے پاسے ٹور پہ ہیں آقا کریم. تو میں عرض یہ کردا پیا کہ بسا اوقات جڑی خوشی ہوندی ہے وہ عبادتوں تو بھی بول. ہائے 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 ادھر ویکھیا ہے. اور تمہیں ایک اور نقطہ بھی عرض کر دے میں جاگ دے بیٹھے ہو تو ادھر میں ادھر ویکھیو چھوڑا بابے نو کوئی نہ ادھر ویکھ ادھر ویکھیا سبحان اللہ. اچھی آکو گل سناواں حضرات علماء انہاں دی توجہ چا لینا تاکہ مینوں دعا مل جاوے. تساں بھی کر لو تاکہ تانوں عقیدہ لب جائے. اللہ نے فرمایا فلیفرحوا فلیعبدوا نہیں, چونکہ اللہ نو پتہ ہا عبادتاں تو کئی لوگ غفلت کر جاندن. یفرحوا تو نفرت نہیں کردے. ہائے 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 ہائے. عبادت تو غفلت کر جاندے نے پر خوشی تو غفلت نہیں کردے. تے فرمایا انہاں نو خوشی آکھنی ہے اس واسطے بھی کم از کم میلاد مصطفیٰ تے غفلت تے نہ ہوے. غفلت نہ ہوے. اے دے باوجود ساڈے علماء فرماندے نے کوئی نماز نہیں چھٹنی چاہیے, قرآن دی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے. ساڈے علماء پورا 10 کے رکھ دیں جتنے صحیح العقائد, صحیح العمال, صحیح الافعال, رضوی المزاج. سمجھ آئی نا؟ اے بالکل مکمل تربیت کر دینے عوام الناس دیو. میرے بھائی اسی اگر نبی پاک دی آمد دا جشن کرنا ہے نا اسی نبی پاک جڑے پیغام لے کے آئے نے او دے اتے عمل بھی کرنا. ایدھر میں ادھر ویکھیو ترائے بندے پیچھے کے شب ایدھر میں ادھر ویکھو بڑے میں تقریر ایتھے کردا بیٹھا. تانوں ہے میرا پوتر ہے بڑی مہنگی تقریر ہے یقین اللہ تے کرو جڑی میں تانوں سناندا بیٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور آپ دی آمد خود نبی پاک نے سیلیبریٹ فرمائی. اور ٹی وی تے ایک میں کالے منہ والا یقین خدا دی قسم کرسی تو میں غلط نہیں بیان کرتا کالے منہ والا وہ پتہ کیا کہ ایک سنی مولوی نے آکھیا حضور نے سوار کا روزہ رکھا ہے تو یہ میلاد کی دلیل ہے تو کرنا چاہیے. اگو پتہ کی یاد ہے نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو تم بھی ویسے کرو. تو تم نے تو جلوس نکال لیا, تو جھنڈے لگا لیے, تو لیٹیں لگا لی, تو نعتیں پڑھ لی, تو مولوی ساتھ لیے, تو تم نے تو اتنی دیں گے لنگر کی پکا لی, تو تم نے تو یہ کر دیا, تو تم نے تو وہ کر دیا. او میں کہ دی ہینڈ بریک چھکو ایک کمینے دی اس بغیرت دی ہینڈ بریک چھکو. یقین اللہ تے کر. او سنی مولوی چونکہ میڈیا تے بان دے بھی کچھ اصول پہلو نہ دسے جاندن بھئی جدو بولے کچھ نہیں آکھنا. میں کہ ساڈے ورگا ہوئے نا تو میں انہوں ہک کو گل کرنی آئی بھئی میلاد کینے کرنا ہے جیسے نبی کے دور میں کہ مولوی صاحب جدو ہائی تے جانا نا لاہور ایئرپورٹ تے تو جاد چو لا کے میں تینوں لتر پھیرنے. اوکے کیوں؟ میں کہ میں تینوں اس لئے آکھنا ہے بھئی اسی میلاد اونج کریے جویں نبی نے کیتا ہے, تو بھی حج اونج کر جویں نبی نے کیتا ہے. ٹور کے جا ٹور کے مولوی تیرا گھر ڈھا کے کچا بنا کے اتنے کھجور دیاں کھا بنا گات کے میں تینوں آکسا ایتھے رہو ہوں ایسیاں چ بیٹھا ہے اس قوم دے پیسے دے تیری موٹر سائیکل نو آگ لا کے تیرے بوئے تے میں کھوتا بن کے جاسا کھوتے تے چاڑے.
کاش کے موت ہے مولوی میں تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دینے سی بچ گیا تو توجہ ہے اسی میلاد کریے اونج جی میں نبی پاک نے کیتا ہے تو سارا کچھ انڈے دے بچے دے تینوں کوئی نہ پوچھے ہے چبل جان دی تو بیٹھے ہو ادھر آؤ تمہیں ایک اور قانون بھی بتاؤں کیا زندگی میں یاد رکھو گے فقہا علماء محدثین انہاں سب نے ایک اصول لکھے ہے توجہ ہے سنا دے ماں اور یہ واقعہ اصول ہے وے اے آئی سمجھ لو تواڈے واسطے بڑی آسانی اللہ دے فضل دے نال میلاد تواڈے کول کوئی نہ شیطان چھڑوا سکسی انشاءاللہ اللہ اکبر چھٹنا بھی کوئی نہیں نا ادھر ویکھ اوئے آ بھائی خاموشی ایتھے کو رولا ہے تانوں وال مینوں سارے آندے نے بندے دے پوتر بن جاؤ دسدا پیاں مینوں سارے وال آندے نے میرا پتر سارے وال میں 11 سال پڑھیا تو 3 سال میں پڑھایا ہے مینوں نہ چھیڑو چنگی گل ہے تیری میں ڈبری آئیں ٹیٹ کراں گا نا پورے پنڈ منہ وکھاون جوگا نہیں رہے گا اس واسطے حضور دی محفل ہے تینوں ڈسٹرب نہ کر اے میں نالے نوں انگلیاں نے بندے دا پتر بن کے بہ سارے سبحان اللہ فرماؤ ایک باری سارے خبردار کسی نے محفل دا ماحول ڈسٹرب کرنے دی کوشش کی تھی انج دباں گا ساری آیات یاد رکھیں گا واہ بھائی واہ اسی تو ابو جہل ورگیاں نوں سر نہیں چکن دیندے اپنا مزاج آئندہ رکھو مولوی جتنی جرت نہ ہوئے کرسی تے نہ بوے تماشے کر دیو حضور دے ذکر دے نال اور نوجوان چھوڑ ہو کے کر دیو بدتمیزی ساڈے ادب وچ ساڈے اس مذہب دے وچ ہی کوئی نہیں ادب ہے خبردار ایو رولا ساڈا دیوبندیاں بابیاں نال بھی ادب نہیں کر دیتے اسی ادب کرنے ہیں یہ تسی انج بیٹھے ہی ایک دن چھڑی رکھو گے کیا فائدہ ہے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی جدوں محفل اس دوبارہ انج کوئی نہ کرے سی نوجوانوں ادب دے نال بیٹھیا کرو تانوں تواڈی بولی وچ کیویں آسان تو آسان گل کر کے میں سمجھائی جانا اجن بھی یار ایک دو نہیں چھڑدے بیٹھے ہو آ تینوں قانون سمجھاواں ہن حرکت کوئی نہ کرے ہن میری گل سنو فقہاء اسلام نے ایک قانون لکھیا ہے جیڑی شے دی اصل میرے نبی دے دورے چ ہوے ہائے 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 جزاک اللہ جیڑی شے دی اصل میرے نبی دے دورے چ ہوے مرور زمانہ یہ علماء دی بولی وچ بولیا جاندا ہے زمانہ گزرن دے نال بدلن دے نال او دی شکل جیڑی بھی بدل جائے شریعت دے مخالف نہ ہوے جائز ہے جزاک اللہ دوبارہ پھر سن لو عوام دی آسانی واسطے ادھر ویکھو نبی پاک دے دورے چ اصل ہونی چاہیے زمانہ بدلو دی شکل جڑی بھی بن جاوے اٹس اوکے جائز ہے اتاری صاحب مثال دیو میں کہا ہنے دینا دودھ نبی پاک دے دورے چ ہے کہ کوئی نہیں یہ دی ہن شکل بدل کے اساں چاہ بنا لئیے جائز ہے یا ناجائز ہے نبی پاک دے دورے تو ہے کوئی نہیں کیویں جائز ہے اصل ہے نا شکل بدلی ہے شریعت دے مخالف تو نہیں جائز ہے میں کہا پکا رمی کھیر بن گئی ہے دودھ دی جزاک اللہ این تینوں بلیک بورڈ تے لکھ کے کوئی نہیں سمجھائے گا چس آنی چاہیے نا تینوں کاکا سے تیرے دماغ فٹ ہو جاوے نا کھیر بن گئی ہے میں کہا یہ تو حرام ہے نا حضور دے دورے کوئی نہ آتا نہیں دودھ اصل تے ہے نا شکل بدل گئی میں کہا پکا رمی کسٹرڈ بن گیا ہے حرام ہوگا نہیں اصل تو ہے نا شکل بدل میں کہا پکا رمی کلفی ہائے ہائے ایس کریم دودھ بھی وچ ہوندا ہے نا جی کار حرام مولوی صاحب اس دور کوئی نہ نہیں اصل ہے شکل بدلی پکا رمی مکھا بیٹھے ہو ہوں آ گئی مکھا میری واری ہائے 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 اس سے میں بہت ساری مثالاں دے سکنا اے مسیح دی مثال لے لو نبی پاک دے دورے چ سی لیکن اصل تے ہے نا یہ شکل جو بھی بن گئی ہے پکی بن گئی بوئے لگ گئے جناب شیشے لگ گئے وچ جناب ممبر تے محراب تے سپیکر تے بلے بلے جو مرضی اصل تو ہے پہلاں لگ گئیاں کلیلاں لگ گئیاں اے سی آ گئے سب کچھ تو اصل تو ہے نا توجہ ہے مولویاں دے مدرسے بن گئے وچ کلاساں وچ پیریڈ وچ صرف نحو منطق فلسفہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر ترجمہ ایک منٹ بزرگ ایک منٹ بہت پیاری گل جڑی میں سمجھا رہا ہوں بابے نو پہلو ہی چس آ گئی ہے اے میرا پرانا بابا ہے مجھے لگتا ہے پچھلے پنڈ جتنے پیر ہے جمال صاحب کی بلائے اتوں تو نہیں آئے
میں سیانی کھلوتا ہے علامہ صاحب جو اتوں آئے نے جناب اللہ تمہیں خیر و برکت بیٹھے ہو مولوی صاحب یہ تو بخاری مسلم تے کاشا بھی کوئی نہ یہ تیرا علم نافس سر کاشا بھی ایک کے چکر دی بیٹھے ہو مدرسہ ہے میں کدوں آیا ہے وہ نبی پاک کے دور میں اصحاب صفہ جو بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ اصل تو ہے نا شکل جو بھی بن جائے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو دیکھو میں 3 مثالاں دیتی ہیں حالانکہ میں گوشت دی بھی دے سکنا گوشت تو اس ویلے ہائی لیکن وائٹ ہے تو یہ شوربے والا ہے تو یہ قورمے والا ہے یہ اچار گوشت ہے تو یہ بریانی والا ہے تو یہ دم پخت ہے ہن منہ پانی تے آئی گیا ہونا ہے او نو ٹپا جاؤ تے گل سنو تو یہ عوام دے مڑ مزاج دے مطابق گل کرنی چاہیے نا اصل ہے او دی شکل جو بھی بن جائے کوئی مسئلہ جائز رہتا ہے میرا چند 4 مثالاں دتیاں ہوں میں گل کروں جے سمجھ آ جاوی تاں جس چیز کی اصل میرے نبی کے دور میں ہو زمانے بدلنے کے ساتھ اس کی شکل جو بھی بن جائے وہ جائز ہے شریعت مخالف نہیں ہونی چاہیے ہوں میں مٹھی جی گل کرنی تو سنی بن کے بولنا ہے تو میں آخیا روزہ رکھ کے مڑ نبی نے میلاد دی اصل تو دے دیتی ہے زمانہ بدلن دے نال بھاویں وہ جلوس وچ بدل جاوے بھاویں جھنڈے جھنڈیاں لائٹاں تے محفلاں وچ بدل جاوے تو مردا کیوں گل سمجھ آئیے اور توجہ ہے جنو جنو سمجھ آئیے اصل نبی کے دور میں ہے قانون سمجھ قانون اصل نبی کے دور میں ہے نبی پاک نے خود اپنا دن منایا ہے ہوں بھاویں وہ دن جلوس وچ بدل جائے بھاویں وہ جلسے چ بدل جائے بھاویں وہ خطابات وچ بدل جائے شکل ہی بدلی ہے نا دودھ دیاں شکلاں بدلیاں تے ساریاں تینوں پسند آن میلاد دی شکل بدلی ہے تے تیری شکل بگڑ گئی ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اصل تو نبی پاک کے دور میں ہے نا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ او فالیا فراہو اور اگلی گل بھی سنا ہے دے ساڈے میلاد دے اندر اس واری کچھ خرافات سوشل میڈیا دے ذریعے سامنے آئیاں منڈ دے بھی پیاں تے منڈاں گے بھی صحیح ساڈے میلاد وچ ڈھول دا کوئی کسی قسم دی اجازت سن لو چنگی طرح ساڈے میلاد دے جلوس دے وچ فائرنگ دا کوئی کنسیپٹ ساڈے میلاد دے جلوس دے وچ بیبیاں یا بندے نچن یا علاقے دے تساں ڈوم سد کے انہاں نوں آکھے ڈھولا تے نچو آج حضور دا میلاد ہے ایدی اجازت 5-4 بندے چوپ بیٹھے ہو خیر تے ہی نے میں دسو جے کو مریض بیٹھا ہور منڈاں تے جے بندے دے پوتر بیٹھن سارے تے اپنے مسلک تے پکیاں رہنا ہے تیرا مولوی بھی ادھر سن تیرا مولوی غلط کام کر رہا مولوی صاحبہ شریعت دے خلاف نہ جا اوے پیرا شریعت دے خلاف نہ جا شریعت دی حد ٹپے گا تے تو پیر نہیں پیر دے تلے زیر ہوندی ہے شریعت ٹپ گیا تے زیر تلیوں لا کے اتے چلاؤ تے کی بن گیا انہاں نوں سمجھ کوئی نہیں آئی میں کی آکھے آ گئی ہے یہ مڑ طریقہ ورت ایویں سیٹ ہو جائے گا بندہ انہاں پیر رہ پیر ساڈا پیر نہ بن ساڈے میلاد دے جلوس دے اندر عورتاں نہیں آ سکدیاں ساڈے میلاد دے جلوس دے گھوڑے نہیں نچ سکدے ساڈے میلاد دے جلوس داندا دی باج نہیں ہو سکدی ساڈے میلاد دے جلوس کی ہو سکدا ہے زیادہ تو زیادہ تساں نویں کپڑے پا لو او بھی کوئی نہیں تے بے شک پرانے پا لا فجر دی نماز پڑھ صحیح العقیدہ کسی عالم دی مسجد چا جا انہاں دے پیچھے چل ادب اور احترام دے نال نظریں جھکاندے اور ٹرو راستے کسی نوں ذلیل نہ کرو تنگ نہ کرو چپ کر کے حضور دی محبت دا اظہار کرو سارے جہان نوں دسو جتھوں تک تہاڈا روٹ ہے اوتھوں واپس مسجد چا جاؤ آ کے جمعہ پڑھو سارا دن نمازاں پڑھو سارا دن تلاوت کرو سارا دن خیرات کرو نیکیاں کرو غریباں دی مدد کرو نبی پاک دی آمد دی خوشی انج کر توجہ ہے اس کے علاوہ ہمارے میلاد کا کوئی حصہ ہاں باقی اگر کسی نے جھنڈے جھنڈیاں لائٹاں تو تکلیف ہوندی پئی ہے او مڑ مریض ہے اصل ہے شکل بدلی ہے بس یہ ویسے ہی مریض ہو گیا بیچارہ اور یہ مست دور میں گھر سجا صرف 8,000 روپیہ لگا ہے 8,000 نہ تہاڈی باجی پر لیندی ہے ہن سارے چوپ بیٹھے ہی نے یار جیڑا منکر ہے اللہ دی قسم ہے اودی دھوڑ کڈ کے رکھ دیو جناب کیوں جی
دیکھو میں کوئی لمبی چوڑی گل تو نہیں نا, کیڈا سونا جواب ہے. میں کہ میں 8,000 نہ باجی پر نیندی ہے. وہ نہیں تو میں کہ بوکیا کیوں یار, سنی بن کے تو بولنا, تو سنی بیٹھا ہے, تو منا اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا. بھائی دیکھ لو اینج تیرا مسئلہ اینج اتاری اور حل کر دے پہ. اور میرے بھائی او جی میں بابا خادم رضوی یاد آئی نا, پیڑاں ہور تے پھکیاں انہوں پتہ ہے. دیکھو میں تو یہ بھی آفر دیتی ہے اس باری, میں کہ 8,000 میں گھر سجایا ہے, حضرات علماء دی توجہ چالینا. میں کہ 2,000 ہور گھت کے دام امام حسین دے نام دی کی یاد رکھ سے, 1,000 اور گھت کے 11ویں غوث پاک دی, جا یار 1,000 اور گھت کے 12ویں مصطفیٰ دی. میں کیا میں تینوں 12,000 دینا جے پر نیندی تو پر نال ہے ساڈی ہے. ہوں اس تو بڑی آفر کون دے سی؟ کچھ خدا دا خوف کرو یار. 8,000 اچھا کئیاں نے صرف 2,000 ہی گھر سجایا بھائی جان, 1,500 دے وچ کیوں اسی طرح نا جی, صرف ایک لائٹ لانی, جھنڈا بس, اللہ خیر صلی اللہ. ہی مردہ ودائی شیطان دا پتر کسی دی دھی بہن دی شاید. میں کہ یار گل سن, جے تو کرنی ہوندی نا 3 لاکھ دا تیرے کول موبائل ہے, تو رکھ 20,000 والا, باقی کسی دی دھی بہن پر نہ. گڈی تیری اپنی 50 لاکھ روپے دی, اینو ویچ, تو موٹر سائیکل تے آ 8-10 چھوری پر نہیں جانیاں, بندے دا پتر بن یار. آئے صرف 8,000 نال جے پر نیندی ہے. اس تو سوکھا توانو میں یقین کرو پیڑی چو نسن والا مولوی نہیں, نقد پیش کران گے, لے جاؤ یار. او بھائی جان یہ اصل ویخ کے سڑدے ہی نے, پیڑ انہوں یہ ہوندی ہے. ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتی بھی سارا کوئی حرام نجائز ہے, کسے پھت کے ڈھا لینا ہے. وہ مڑ گال نو گھما دین دن, گال نو گھما دین دن, کسی کی غریب دی بہن کی شادی کر لو, مڑ ایتھے آ جاندے. ساڈے اہل سنت دے وچ الحمدللہ ایتھے مجمع وچ بیٹھے ہونے نے لوگ جڑے کسی نو دس دے نہیں, غریباں دی مدد بھی کر دین, میلاد شریف دے مہینے چ غریباں نو راشن بھی لے کے دین دین, انہاں نو کپڑے جُتی دس دے نہیں کسی نو. اور ساڈے علماء نے آکھیا کسی دی غریب دی شادی کرو یا کسی دی مدد کرو نا,